اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، لیکن یہ چیز ان کی بیزاری ہی میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔ تصریف کہتے ہیں صرفنا فی ھذا القرآن، صرفنا کے معنی ہیں طرح طرح سے بیان کرنا، الٹنا پھیرنے کے معنی میں آتے ہیں، یعنی بار بار کسی چیز کو بیان کرنا، مختلف انداز میں بیان کرنا، مختلف پیرائے بیان میں اختیار کرنا، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اور یزیدہم یعنی یہ چیز ان کو بڑھاتی ہے، نہیں بڑھاتی ہے مگر نفورا، نفرت کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن پاک کے اندر توحید کے مضامین کو، آخرت کے مضامین کو، اور دیگر قوموں کے جو انجام ہے اس کے عبرت ناک پہلوؤں کو مختلف انداز میں ہم نے بیان کیا ہے، طرح طرح سے بیان کیا ہے کہ بالکل آدمی کے سامنے بات روشن ہو کر آ جائے، کھل کر سامنے آ جائے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک پھول کا مضمون ہو 100 رنگ سے باندھوں، تو قرآن پاک نے توحید کے مضمون کو اور دیگر مضامین کو اتنی مختلف طریقوں سے دل اور دماغ میں اتارا ہے کہ کوئی کند ذہن آدمی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والے مضمون ہیں، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی معرفت عطا فرمائی ہے اس قرآن پاک میں۔ اللہ کو کوئی جاننا چاہے، اللہ کو کوئی جاننا چاہے، اس کی الوہیت کو کوئی جاننا چاہے، اس کی شان اور اقتدار کو کوئی جاننا چاہے، وہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے یہ جاننا چاہے، انسان کی خلق کا، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اگر کوئی یہ جاننا چاہے تو یہ قرآن پاک کو پڑھے۔ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، انسان کے لیے وہ ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا ہے، اس کائنات کا تعارف کرایا ہے کہ ہم نے یہ دنیا بنائی کیوں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دیگر اپنے مخلوقات کا تعارف کرایا ہے کہ ہم نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، وہ رب العالمین ہے، ملائکہ بھی اس کی مخلوق ہیں، اور انسان اور جن بھی اس کے مخلوق ہیں، اور انسان اور جن یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو ہم نے قوت اور اختیار دے رکھا ہے، باقی کو ہم نے اختیار نہیں دیا ہے۔ یہ اپنی مرضی سے ہمارے لیے عبادت کریں، یہ اپنی مرضی سے ہمارے سامنے جھکیں، یہ اپنی مرضی سے ہماری کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ انہیں کوئی مجبور کرنے والا نہ ہو، انہیں کوئی مجبور کر کے عبادت کروانے والا نہ ہو، بلکہ اپنے خوشی کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ میں ہماری عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ چاہا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان اور جنات دونوں کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں۔ اور پھر عبادت بھی کیسے؟ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہو، اس دنیا میں انسان کیسے اپنی زندگی گزارے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی مرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی اتاری ہے، قرآن پاک کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں، ان کے ذریعے سے انسان نجات پا سکتا ہے، ہدایت پا سکتا ہے۔ اب نبی ہمیں یہ بتاتے ہیں، نبی ہمیں یہ بتائیں گے کہ اللہ کی پسندیدہ چیز کیا ہے، اللہ کی ناپسندیدہ چیز کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف پیرائے بیان میں یہ چیز بیان فرمائی ہے، رسول کے بارے میں بیان کیا، اپنے بارے میں بیان کیا، اپنا تعارف بتایا کہ میں کیا ہوں۔ سورہ احد، قل هو اللہ احد جو سورہ اخلاص ہے، اس کو پڑھیں آپ، اور پورا قرآن پاک اس سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ہی الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ ایک معبود برحق، معبود حقیقی، سچا معبود، وہ جو واقعی معبود ہے، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، باقی سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے غلام ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں، وہ آقا ہے اور باقی سب اس کے غلام ہیں۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، جنت والے راستے کی طرف بلایا، جہنم سے بچنے کا طریقہ بتایا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تاکہ لوگ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، ان سے سمجھیں، اللہ کی وحدانیت کو جانیں، رسالت کو سمجھیں، آخرت کو سمجھیں، مرنے کے بعد پیش آنے والے حالات کو سمجھیں، مرنے کے بعد پیش آنے والے مسائل کو سمجھیں، کیا ہوگا ان کے ساتھ میں اگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور کیا ملے گا انہیں اگر انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن پاک کے اندر مختلف طریقوں سے، طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا ہے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، تاکہ انہیں عقل آ جائے، انہیں ہوش آ جائے، انہیں سمجھ آ جائے، وہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، مگر یہ چیز ان کی بیزاری میں اضافہ کیے جا رہی ہے۔ کفار اور مشرکین کا حال اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ جس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، جس قوم میں پیدا ہوئے ہیں، اور جو طریقوں پر یہ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، اس سے ہٹ کر بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارے نبی ان کو صبح و شام دعوت دیتے ہیں، مگر یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، یہ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں، تو یہ ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ انہیں ہدایت کا راستہ کیسے ملے گا؟ جو آدمی بات کو سننا ہی نہ چاہے تو اسے ہدایت کا راستہ کیسے مل سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا رہے ہیں اپنی طرف، لوگوں کو بلا رہے ہیں اپنی اطاعت کی طرف، اپنی اور اللہ کی اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ جو احکامات اتار رہا ہے اس کی بات ماننے کی طرف بلا رہے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں بتاتے ہیں تمہیں، اور مگر یہ مشرکین ہیں کہ یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، وہ قرآن میں کیا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیثیں کیا کہتی ہیں اس کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی وعظ اور ان کی نصیحتیں وہ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ چلنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ تو جس خول میں وہ بند ہیں، اور جو ایک خاص ان کا ذوق بن گیا ہے، اور جو انہوں نے اپنی قوم میں آنکھیں جب کھولی ہیں اور جیسے اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے پایا ہے، بس اسی پر جمے ہی رہنا چاہتے ہیں، وہ اس سے ہٹنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام یہ ہوگا کہ یہ بھی اسی طریقے سے جہنم کی طرف جائیں گے جیسے کہ ہر گمراہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ بھی اسی طریقے سے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے جیسے کہ ہر کافر اور مشرک کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ نے ان کو موقع دیا تھا کہ وہ نبی کی بات کو سنیں اور ان پر ایمان لائیں اور اپنی زندگی کو بنائیں، مگر انہوں نے یہ موقع یہ گنواتے چلے جا رہے ہیں، یہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور جو نبی کی بات کو سنے گا نہیں، جو ان کی اطاعت کو کرے گا نہیں، تو پھر وہ کیسے جانے گا کہ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، اور وہ ایک مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک لفظ کہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ لہٰذا آپ یہ جانیں کہ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ بہت ہیں، یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مشرکین اور کفار بھی ہیں، یہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں شرک کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سچائی کو بیان کرتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے پر کرو جس طریقے پر اللہ چاہتا ہے، تم اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھو جو اللہ چاہتا ہے، تم رسول کے بارے میں وہ عقیدہ رکھو جو اللہ چاہتا ہے، اپنی طرف سے عقیدوں کو مت بناؤ، اپنی طرف سے گمراہیوں کو مت پھیلاؤ۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی صراط مستقیم ہیں، وہی سیدھا راستہ اور سچا راستہ ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین قسم ہے قرآن پاک کی، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی جیسے گزشتہ انبیاء آئے تھے رسول بن کر، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ نبی بن کر آئے تھے، ویسے ہی آپ بھی رسول ہیں۔ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ کی بات اپنی بات نہیں ہے بلکہ آپ کی بات اللہ کی بات ہے۔ علی صراط مستقیم، اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ گویا کہ اللہ نے ایک پیمانہ دے دیا کہ اگر تم یہ جاننا چاہو کہ میں صراط مستقیم پر ہوں کہ نہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، ان کا فعل،
ان کی باتیں، ان کے فیصلے وہ سب صراط مستقیم ہیں، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو اس کے اندر خوب اچھی طرح سے بیان کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے ایمان کا فیصلہ فرما دے، ایمان میں اضافہ کر دے یا اللہ، ایمان پر موت عطا فرما دے یا اللہ، اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔